چاہیے اور خدا کے کلام کو منتقل کریں گے. بہت شکریہ. بہت زیادہ تعلیم ہے. مسیح کے عظیم خوبصورت نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتے ہیں. سو میرے عزیزو، ہو سکتا ہے جو کلام اقدس کی عبارت ہم پڑھنے کو ہیں، کئی بار ہم نے اسے پڑھا اور سنا ہو، لیکن تو بھی موقع مال کے مطابق جیسی نوعیت یا لوکیشن ہے، میرے خیال میں آج کی عبارت کو دہرانا نہایت ضروری. سو میرے ساتھ کلام اقدس کی طرف راغب ہوئیے گا. لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل. بعض علماء کا اس پر اختلاف ہے، وہ لوکا کو رسول تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ یسوع مسیح کے بعد جب یہودا کی ڈیتھ ہوگی، اس نے پھانسی لے لی، تو اس کے بعد یہ شاگردوں میں شامل کیا گیا. ایک شخص نے، یلیس نام شخص ہے، جس کو ذمہ داری یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کی دی گئی تھی، اس کے وسیلہ سے اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا. سو اس شخص پر ذہنی بہت صدمہ طاری ہو گیا تھا کہ مجھے اس گلیلی شخص کو مصلوب نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بے قصور تھا. لوکا ایک آدمی کا ڈاکٹر تھا، اس کو وفادار سپاہی ہوتے ہوئے، جسے پنجابی میں ہم ہوا تبدیل کرنا کہتے ہیں، فراس میں لے گیا. لوکا نے کہا میری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ شخص بیمار نہیں، اس کو کچھ ذہنی صدمہ ہے. صدمہ یہ تھا کہ میں نے بے قصور ایک گلیلی شخص کو جو روحانی لیڈر ہے کیوں مصلوب کیا. سو اس شخص کے وسیلہ سے اس شخص نے یسوع مسیح کو قبول کیا. اور جب ہم شروع میں سے پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے ٹھان رکھا ہے کہ یسوع مسیح کی بابت ٹھیک دریافت کر کے وہ ساری عبارت تحریر کروں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا. لیکن بائبل کہتی ہے میں اور آپ نبیوں اور رسولوں کی نیو پر رکھے گئے. اگر ہم نبی یا رسول کہلا سکتے ہیں تو کیا پادری صاحب لوکا نہیں کہلا سکتا؟ کہلا سکتا ہے. اس نے بڑی صحت کلامی سے اس مقدس انجیل کو تحریر کیا، لکھا. عام شخص نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا شخص تھا. لیکن اس خدمت میں بعض شخص بیچارے کم پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن ان کی خدمت کم نہیں. سب سے کم پڑھا لکھا پترس اور یوحنا. میں نے تاریخ میں سے ریسرچ کی ہے، جب کلیسیا میں کہیں پترس کا میسج ہوتا تھا تو لوگ رات کے 3 4 بجے تک بھی جاگتے تھے کہ آج پترس کا میسج ہے، بھلا دور ہی کیوں نہ ہو، وہ ضرور ہی سننا ہے. کیوں؟ اس کے وسیلہ سے خدا بولتا تھا. لیکن ان کی خدمت کی بڑی ہی پیسے برکت تھی. سو میرے ساتھ کتاب مقدس کی طرف پڑھیے گا.
लूका रसूल की इंजील 24 बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ने में हमारी मदद फरमा दे तो मेहरबानी हो। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो वो शख्स पोशाक पहने उसके पास आ खड़े हुआ। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। शुक्रिया। मत्ती 28 बाब से भी थोड़ा सा पढ़ें। जी। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन को उठते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दे से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, और वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उससे पहले मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। उस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थी तो देखो पहले वालों में से बाद ने शहर में आकर तमाम माशा सरदार काजों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा कि कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। आमीन। खुदावंद इन बातों पर आपकी बरकत। मुझ में इतनी सलाहियत नहीं कि मैं तेरी बातों को सिर्फ कलामी से बयान कर पाऊँ। जब तक मेरी तरफ से हाथ न बढ़े इंसान का बोलना फजूल तपस हो जाता है। आपने खादम का रहम फरमा मुझे बोलने की तौफीक यीशु मसीह को। आज के दिन में चंद औरतों का जिक्र किया जा रहा है। मरियम मगदलीनी, एक और मरियम है जिसे यहूद की माँ कहा जाता है, फिर कुछ ऐसी औरतें बाइबल बयान करती है। ये औरतें थीं जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा। ये यीशु को बहुत अजीज रखती।
اور یہ یسوع کی خدمت کرتی تھی، اس کے شاگردوں کی خدمت کرتی تھی۔ خدمت کیسے ہوتی ہے؟ آپ خدمت کو کون سا درجہ دیں گے؟ کیا یہ انجیل کو بغل میں لے کر چلنا ہی خدمت ہے؟ نہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے یہ مسیح کی اور اس کے خادموں کی، اس کے شاگردوں کی خدمت کیا کرتی تھی؟ اپنے روپے پیسے کے ذریعہ سے ان کو سپورٹ کرتی تھی۔ شاید کسی کے کپڑے اچھے نہیں لگے، ان کو کپڑے لے دیے، کسی کی جوتی خراب دیکھی، اس کو جوتی دے دی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے کرائے کی روپے پیسے کی انہیں سپورٹ کر دی۔ آخر ان کی بھی خاندانی ضروریاتیں تھیں، کبھی کبھی ان کو بھی خیال آتا تھا کہ ہماری ضروریاتیں کس طرح سے رفع ہوں گی۔ پادری صاحب نے تقریر کی ہے کہ دینے لینے کے بارے میں کلام ضرور سنایا ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا ٹھانا تو نہیں، یہ اتفاق ہے۔ اگر اتفاق ہوا تو ٹھان بھی لیں گے۔ محترم جناب کا حکم ہے کہ اس بات کو کلیسیا پر اجاگر کرنا۔ اس طرح سے یہ خداوند کی خدمت کرتا تھا۔ خداوند کی خدمت کے بہت سارے حصے لکھا ہے، انتظامیہ، منتظمیہ، رسول، ناصر وغیرہ وغیرہ بہت حصے۔ اگر کوئی یہاں جھاڑو لگاتا ہے تو یہ بھی خدا کی خدمت ہے۔ جیسے اس دن کھانا تھا، کچھ خواتین نے مدد فرمائی، لوگوں تک کھانے کی رسائی ان کے وسیلہ سے ہوئی، یہ بھی خدمت ہے۔ لیکن ایک بات ہے، برکت اس وقت ہے جب خوشی سے آپ کرتے ہیں۔ اگر مجبوری سے کرتے ہیں تو برکت نہیں ہے۔ یہاں پر گیت گانا یہ بھی خدمت کا حصہ ہے، باجا بجانا یہ بھی خدمت کا حصہ ہے، طبلہ بجانا یہ بھی خدمت کا حصہ ہے۔ تو یہ عورتیں اس لیے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتی تھی۔ لکھا ہے انہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا پائی تھی؟ شفا پائی تھی، ہے نا؟ جیسے گڑیا سنڈے اسکول کو لیڈ کرتی، شاید وہ جانے نہ جانے، یہ بھی خدمت کا حصہ ہے۔ میں نے ایک دن ذکر کیا ان سے، میں نے کہا آپ لیڈروں میں شامل ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں۔ آپ کا شمار خدا کے خادموں میں کیا جاتا ہے۔ خادم کیا ہوتا ہے؟ خدمت کرنے والا، ہے نا؟ اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ خدا کے خادم ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بڑے مشہور ہوں، بڑے اپنا اونچے لیول پہ آپ کی اپنا ویلیو اور رسپیکٹ ہو تو آپ پھر ہی خادم ہیں، یہ ضروری نہیں۔ اور یہ عورتیں مسیح یسوع کی خدمت کرتی کس طرح سے کرتی تھی؟ محسن صاحب میں نے بتایا ابھی، آپ بہت اچھے جواب دیتے ہیں، مجھے امید ہے اچھا جواب دیں گے۔ پیسے کی خدمت کے علاوہ ان کے کپڑے روٹی کی خدمت، ان کے کھانے پکانے کی خدمت۔ آمین آمین، زبردست۔ محسن کے لیے تالیاں۔ محسن ہمیشہ اچھا جواب دیتا ہے۔ یہ سب لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، حالانکہ بعض لوگوں کو جواب یاد ہوتا ہے، لیکن وہ جواب دیتے وقت پتہ نہیں کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، جس کے باعث وہ جواب دے ہی نہیں پاتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی تو انجیل سنا رہا ہے، خدا کا کلام سنا رہا ہے، ایک آدمی
اپنے روپے پیسے کے ذریعے سے اس کی سپورٹ کر رہا ہے، کیا اس کا بھی کوئی مقام ہوگا؟ ہے، اس کا بھی ہے، اس کا مقام معمولی نہیں ہے، شاید آپ اس کو معمولی سمجھیں۔ حالانکہ میں نے جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو میں نے اس طرح کی خدمت کرنے کا نہیں ٹھانا تھا۔ میرے اندر سوچ کیا تھی پتہ نہیں، مجھے خدا کے خادموں پر بہت ترس آتا تھا کہ یہ بیچارے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں، کسی کی مرضی ہے تو دے دے، نہ مرضی ہو نہ دے۔ تو میں نے کیا ٹھان رکھا تھا، میرا جو بھی کاروبار ہوا تو محنت مشقت مزدوری جو بھی ہوئی میں کر کے اپنی فیملی کو بھی چلاؤں گا اور ان کو خدا کے گھر تک رسائی بھی ان کی کراؤں گا، اور میں اپنے بجٹ میں سے کچھ نکال کر خدا کے خادموں کو سپورٹ کیا کروں جو انجیل سنانے والے، تاکہ ان کی خدمت میں میرا حصہ ہو اور وہ خدمت کو آزادی سے کر سکے۔ لیکن خداوند نے مجھے ایسا کرنے کا دیا۔ خدا نے کہا میں نے تجھے فل ٹائم انجیل کے لیے بلایا۔ میں کام چھوڑنا نہیں پسند کرتا تھا۔ خدا نے بڑی سختی سے میرے ساتھ کلام کیا، ایک شخص کو بھیجا کہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے یہ کام نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے کہا ہاں ہے تو ایسے ہی۔ انہوں نے کہا اگر کام نہیں چھوڑے گا تو میں ایسا مرض لگا دوں گا کہ پچھتانا پڑے گا۔ میں نے کہا خدا میں نے مرض نہ لگائی، تو جو آنا ہے میں وہی خوشی سے اس گل ہے نا، کدی کتے منڈے دی یاد آ گئی ہونی ہے، کتے کڑی دی یاد آ گئی ہونی ہے، آندا ہونا بیوی دا بھی پتہ لا عمر تے بتھیری ہو گئی ہے، 20 سال تے مریا ہوئے نے ہے نا، ویکھاں وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں۔ شہر میں گئے، بائبل آندی ہے بہتوں کو دکھائی دی کدے سبب نال، یسوع مسیح دے مرن دے سبب دے نال۔ یسوع دی موت میری تہاڈی زندگی سی، زندہ تو نے ہونا ہی ہونا سی، لیکن جے مردہ نہ تو زندگی نہیں سی۔ اس لیے یسوع نے خالی آپ ہی زندہ نہیں ہویا، انہیں مینوں تے تانوں بھی زندہ۔ یہ اگے ساڈی مرضی ہے، مردے رہنا تو مردے رہو، تے جے زندہ ہونا ہے تے زندے ہو، ہے نا۔ تے جے تے تمہیں جی وچوں نہ گئی اثر تے پھر مردے ہی رہنا۔ ایویں انیاں گلاں تو لڑدا ہے، کدی منڈے کو مارے گا، کدی بیوی دے دوالے ہو جائے گا، کدی کہے دے دوالے ہو جائے گا۔ وہ تھی تے مینوں تنگ ہی بڑا کرتے ہو، تو نہیں کرتا کسی کو، ہے نا۔ اس لیے میرے عزیزو یسوع مسیح نے آپ ہی زندہ نہیں ہویا، انہیں سانوں بھی زندہ کیا۔ ذرا میرے نال تھوڑا جا کرسیوں کے ساتھ سے چلیں۔ جی کرسیوں کے نواب بھی پھیلیا۔ جی بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ آمین۔ بس تم جب مسیح کے ساتھ جلائے گئے، ایک جلانا ہوتا ہے ساڑ دینا، ایک جلانا ہوتا ہے زندہ کرنا۔ اتنے جڑا جلانا ہے نا یہ ساڑنا نہیں، یہ زندہ کرنا ہے۔ اسی بھی اپنے گناہاں دے نام فرمانیاں دے سبب دے نال مردہ سا، یسوع مسیح آپ ہی نہیں زندہ ہویا، انہیں نال سانوں بھی زندہ کیا۔ ایک اور حوالہ پڑھیے 2 باب دی آیت 13۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی
उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ, ਉਮਰ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨਾ। ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਬਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, लेकिन जो मरदा ना तो जिंदगी नहीं सी। इसलिए यीशु ने खाली आप ही जिंदा नहीं होया, उन्हें मैनू ते त्यानू नहीं जिंदा। ये अगे साड़ी मर्जी है, मुर्दे रहना तो मुर्दे रहो, ते जे जिंदा होना है ते जिंदे हो, है ना। ते जे ते तुमने जी विचों ना गई असर ते फिर मुर्दे ही रहना। ਐਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੇ ਚੱਲੀਏ। जी कुर्सी उत्ते नवाब की फैलिया। जी बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। आमीन। बस तुम जब मसीह के साथ जलाए गए, एक जलाना हुंदा साड़ देना, एक जलाना हुंदा जिंदा करना। इत्थे जिहड़ा जलाना है ना, ये साड़ना नहीं, ये जिंदा करना है। हालेलुया। असी भी अपने गुनाहां दे नाम फरमानियां दे सबब दे नाल मुर्दा सां। यीशु मसीह आप ही नहीं जिंदा होया, उन्हें नाल सानू भी जिंदा किया। एक होर हवाला पढ़िए, 2 बाब दी आयत 13। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकदूरी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर